اور جس کام کا حکم اللہ جل جلالہ اپنے پیغمبر کو دیتے ہیں وہ بہت مبارک کام ہے، بہت مقدس کام ہے، بہت ہی اچھا کام ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں، وہ بہت مبارک لوگ ہیں، وہ ایک مقدس کام میں مصروف ہیں، بہت بڑے ثواب کے کام میں مصروف ہیں۔ وہ نہ تو دہشت گرد ہیں اور نہ ہی دہشت گردی کی ترغیب دینے والے ہیں، ہاں وہ اللہ کے پیغمبر کے حکم کو جاری رکھنے والے ہیں۔ ہاں کافروں کے خلاف اگر آپ دہشت گرد ہیں یہ تو اچھی بات ہے نا، کافروں کو ڈرانا، کافروں کو خوفزدہ کرنا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ کافروں کے سامنے پاپڑ بن جانا یا حلوہ پوری بن جانا یہ ہمارے دین کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر کافر دائیں طرف سے تھپڑ مارے تو آپ کہیں کہ بائیں طرف سے بھی مارو، نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مسلمان جب تک کمزور ہوں تو انہیں کفار کے ظلم پر صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جہاد کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اور جب بھی طاقت مل جائے کافروں کے ہاتھ، منہ، پاؤں سب توڑ دینے چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری بات ہمیں یہاں پر یہ معلوم ہوئی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارنا، مسلمانوں کو جہاد کے لیے ترغیب دینا، مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا، یہ علماء کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ پیغمبر کے وارث ہیں، اور وارث کا وہی کام ہوتا ہے جو اس کے مورث کا ہوتا ہے۔ بیٹا باپ کا سچا وارث اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ بیٹا بھی باپ ہی کی طرح کام کرے۔ باپ بہت دیندار تھا، بہت بڑا عالم تھا، خود بھی مجاہد تھا، لوگوں کو بھی جہاد کی ترغیبیں دیتا تھا۔ اب باپ کے بعد بیٹے کی باری آئی ہے، وہ بھی بہت بڑا عالم ہے، بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، جہاد کی ترغیب دیتا ہے، تو یہ سچا وارث ہے، اچھا وارث ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ وارث بننے کے قابل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر علماء کرام اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیں کہ وہ پیغمبر کے وارث ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی وہ کام کریں جو کہ پیغمبر کے کرنے کے کام تھے۔ پیغمبر کے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر مسلمانوں کو جنگ کے لیے ابھاریے۔ تو علماء کے لیے لازم ہے کہ وہ کفار کے خلاف جہاد کی تقریریں کریں۔ علماء پر لازم اور واجب ہے، اگر وہ اپنے آپ کو وارثین انبیاء کہلواتے ہیں اور ہیں یقیناً وہ انبیاء کے وارث، ان کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ وہ ظالموں کے خلاف، کفری نظام کے خلاف، طاغوتی نظام کے خلاف جہاد کے لیے مسلمانوں کو ابھاریں، جہاد کے لیے مسلمانوں کو تیار کریں، جہاد کے لیے مسلمانوں کو تقریریں کریں کہ اٹھو اور ان کافروں کے خلاف جہاد کرو۔ چوتھی بات ہمیں یہاں پر یہ بھی معلوم ہوئی کہ وہ علماء جو کہ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، سچے جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، وہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں۔ ہاں علماء میں ایک قسم وہ ہے جو کہ کچھ بھی نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جرم تھوڑا کم ہو،
لیکن وہ علماء جو کہ جہاد کے اور مجاہدین کے خلاف بولتے ہیں، ان کے خلاف نفرتیں رکھتے ہیں، وہ تو بہت بڑے مجرم ہیں، وہ علماء نہیں ہیں، وہ پیغمبر کے وارث نہیں ہیں۔ پانچویں بات ہمیں یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ اللہ جل جلالہ نے ایک دوسری آیت میں جہاد کی ترغیب کا ذکر کیا ہے، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، لا تکلف الا نفسک، آپ اپنے بارے میں مکلف ہیں، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تنہا بھی اگر آپ ہوں، اکیلے بھی اگر آپ ہوں تو جہاد کریں۔ قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں، اللہ کی راہ میں جنگ کریں، تنہا اکیلے آپ لڑیں۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اور مؤمنین کو، اہل ایمان کو جنگ کی ترغیب دیں، جہاد کے لیے ابھاریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کی ایک ذمہ داری اگر یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اللہ کی راہ میں قتال کریں، تو دوسری ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ لوگوں کو بھی جہاد کے لیے ترغیب دیں، ابھاریں، اور ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ میدان جنگ، میدان جہاد لوگوں کو، انسانوں کو کھاتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ اس لیے کہ میدان جہاد اور میدان جنگ انسانوں کو کھاتا ہے، جس طرح کہ یہ انگیٹھی، یہ بخاری لکڑیاں کھاتی ہے۔ لکڑیاں اس میں ڈالتے ہو تو دوبارہ وہ ملتی ہیں، لکڑیاں اس میں ڈالتے ہو تو دوبارہ وہ آپ کو ملتی ہیں، راکھ بن جاتی ہے نا۔ اسی طرح جہاد کے میدان میں لوگ آتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، دشمن کے ہاتھوں لگ جاتے ہیں۔ 20 آدمی آتے ہیں تو 15 شہید ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار تو سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قتال کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی جائے۔ یہ جو مجاہدین ہیں، اسٹوڈیو وغیرہ میں کام کرتے ہیں، جہادی فلمیں بناتے ہیں، جہادی نظمیں بناتے ہیں، جہادی ترانے پڑھتے ہیں، جہاد کے لیے لوگوں کو ابھارتے ہیں، جہاد کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، جہاد کے لیے لوگوں کو شوق دلاتے ہیں، یہ سب کے سب انشاءاللہ اس فضیلت کے حامل ہیں۔ اس لیے ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ جہاد کرنے آئے ہو تو ایک کلاشنکوف لو اور ایک کمپیوٹر، تو ایک کلاشنکوف